السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہم غنہ پڑھ رہے ہیں، غنہ، اور غنے میں نے عرض کیا تھا کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یعنی یوں سمجھیں ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے اور اس کو کور کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم اچھی طرح سیکھنا چاہیں، اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ عرض کیا تھا کہ غنہ ہی وہ چیز ہے، ایک مد اور ایک غنہ، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تلاوت کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے، یہ ہمارے تلاوت کے حسن میں انتہائی اضافہ کر دیتی ہے۔ تو بس یہ چیز اگر جس نے سیکھ لی، اچھی طرح کرنا آ گیا، مشق کرنے سے، پریکٹس کرنے سے سبھی سیکھ جاتے ہیں۔ کوئی دنیا میں سیکھا ہوا نہیں آیا، یہ ہم یقین کر لیں۔ بڑے سے بڑا قاری بھی ہم دیکھیں گے نا جو پڑھ رہے ہیں، وہ سیکھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے بھی یہیں سیکھا ہے آ کر کے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے بھائی میں سیکھ کے آیا تھا۔ تو جب کوئی سیکھ سکتا ہے تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنی جلدی سیکھ لے گا، اس کو اتنا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری آج کلاس ہے 23 اور اس کا پارٹ اے کریں گے۔ اور غنے کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، ایک ہم نے پہلے وہ سب یہ ٹاپک ختم کیا، اب دوسرا ٹاپک یہ شروع ہو رہا ہے، نون ساکن کا غنہ۔ آج یہ پڑھیں گے نون ساکن کا، اور نون ساکن کے غنوں میں سے آج یہ اقلاب پڑھیں گے۔ ابھی تو نہیں سمجھ آئے گا، کلاس کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور نماز کی سنتیں ہماری چل رہی ہیں کافی، تقریباً 70% ہو گئیں، باقی کی 1-2 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گی۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن، ٹاپک ہمارا غنہ، اور میں نے عرض کیا تھا اسی کے اندر ہمارا غنہ ہے موجود۔ غنہ غنہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جی اس کے اندر ہی کیوں، کیونکہ نون تشدید والا آیا ہوا ہے، اور نون تشدید میم تشدید غنہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کا تھوڑا سا ایک جائزہ ہے۔ غنہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو گم کر دینے کو یا چھپا لینے کو۔ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، میم نون۔ حرکات غنہ وہ بھی 2 ہوتی ہیں، تشدید والا آ جائے، ساکن آ جائے۔ حالتیں کل کتنی ہوئیں؟ 4۔ پاسبلٹیز جو میکسیمم پاسبلٹیز ہیں وہ یہ 4 ہیں۔ میم مشدد آ جائے گا یا تو، یا نون مشدد آ جائے گا، میم ساکن آ جائے گا یا نون ساکن آ جائے گا۔ تو اس میں ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ لیں، پچھلی کلاسوں میں یہ سب پڑھ چکے ہیں۔
اس کا خلاصہ تھوڑا سا یہ مثالوں سے بھی سمجھ آ دیا تھا. میم مشدد کی مثال، نون مشدد کی، میم ساکن کے بعد با کی مثال، میم ساکن کے بعد میم کی مثال. اچھا یہ میم ساکن کے بعد با کی مثال کے لیے ہمارے پاس بات یہ پہنچی کہ یہ تلاش کرنے میں کئی لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں، دشواری ہو رہی ہے. تو جی دشواری اور نہ ملنے کی وجہ صرف یہ ہے، ایک چیز پہ ہی بس توجہ کریں، بس میم ساکن جہاں جہاں آ رہا ہے نا اس کو دیکھیں. میم ساکن دیکھنا شروع کریں گے تیزی سے ملنے شروع ہو جائیں گے. میم ساکن دیکھیں، جہاں میم ساکن آ رہا ہے اس کے بعد با ملے گا، جہاں مل جائے وہ والی مثال پک کر لیں. ہم نے تو ایک صفحے میں آپ کو دکھائی تھیں، کئی ساری مثالیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہوتی ہیں بڑی فریکوینٹ آ رہی ہوتی ہیں، بہت ہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اصل میں توجہ ہم نے کبھی نہیں کی نا، اس لیے دکھتی نہیں ہے. تو ابھی ڈھونڈنے کا طریقہ آسان کیا ہے، ہمیں میم ساکن والی ہر چیز پہ رک جانا چاہیے. جہاں میم ساکن ہے رک جائیں اور دیکھ لیں اس کے بعد با ہے، اگر ہے تو ہم مثال میں پک کر لیں، نہیں ہے تو آگے نکل جائیں. تو اس طرح یہ 3-4 صفحوں میں ہی آپ کو مل جائیں گی 10-15-20 مثالیں آسانی سے. اچھا میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں یہ تو تقریباً سبھی کو مل جائیں گی، کیونکہ اس کی بڑی پہچان کیا ہے، میم ساکن کے بعد میم ملے گا تو اس پہ تشدید لگی ہوئی ہوگی، تو بس ہم یہ ڈھونڈ لیں. اچھا ہر میم جس پہ تشدید ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ میم ساکن ہو، لیکن میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو تشدید ضرور ہوگی. تو یہ میم تشدید والی جو ہے نا 3 صورتیں ہوتی ہیں، 3 2 آپ پڑھ چکے ہیں، ایک اور ابھی آئے گی. 2 کون سی پڑھ لی؟ خالی میم کے اوپر تشدید ہو، اس سے پیچھے میم ساکن نہ آ رہا ہو. تو ایک صورت ایسی ہوتی ہے جو یہ والی ہے، یہ والی یہاں دیکھیں میم کے اوپر تشدید آ رہا ہے، تو یہ بس ہم اس کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، تشدید کو میم مشدد کو غنہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کوئی میم نہیں ہے، کوئی با نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آ رہا، تو اس لیے اس کو تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میم تشدید سے پہلے میم ساکن آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہے. تیسری ایک اور چیز ہے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. آج تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں گے. ہماری 4 حالتوں میں سے 3 ہم کر چکے ہیں، میم مشدد، نون مشدد، میم ساکن. اب ہم نون ساکن کو دیکھیں گے. اب ہمارا کس پہ فوکس ہو رہا ہے؟ نون ساکن. اور اگر میں کہوں کہ نون ساکن ہی اصل میں سارے غنے کا حسن ہے، نون ساکن میں ہی ہوتا ہے سارا کام. اس میں جو آواز کی خوبصورتی بنتی ہے وہ نہ میم مشدد میں بنتی ہے، نہ نون مشدد میں، نہ میم ساکن میں، ان میں نہیں بنتی. ساری خوبصورتی کس میں بنتی ہے؟ نون ساکن میں. وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے بھی، دکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی. نون ساکن کا غنہ جو ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. اس کے بھی 4 طریقے ہیں. یعنی ہمارے لیے فوکسیبل کون سا ہے؟ نون ساکن. باقی تو آسان تھے، وہ تو آسان تھے، اب اس کو ذرا سمجھنا ہوگا. تو یہ دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں اخفا. اخفا اچھا یہ نام ذرا مشکل ہے، یہ جو نیچے نام لکھے ہوئے نا یہ دائیں طرف، یہ سب مشکل ہے. اور آسان کون سے ہیں؟ یہ اردو کے. اور اس سے آسان کون سے ہیں؟ یہ انگلش والے، جن کو مجھے تو خیر انگلش والے بہت آسان لگے تھے. یہ اخفا. اخفا کا مطلب ہے ہائیڈ کر دینا، چھپا دینا. اخفا کا مطلب ہے چھپانا، ہائیڈ کر دینا. اظہار کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر کر دینا یا شو کر دینا. ادغام کا کیا مطلب ہے؟ ملا دینا، مرج کر دینا، مرج. اور اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدل دینا، چینج کر دینا، چینج کر دینا. یہ چار ہے. دیکھیں ٹوٹل ہمارے الفابیٹس کتنے؟ الفابیٹس ہمارے 29. تو اب یہاں پہ ہم گنیں، یہ 16، 6 اور 1، یہ بھی ہمارے 29 ہی تقریباً بن جائیں گے. تو یہ جو 29 ہیں ان کو کس طرح کیٹیگورائز کرتے ہیں کہ یہ ان میں سے کون سا حرف نون ساکن کے بعد آئے گا تو کیا کرنا ہوگا. یہ ہے سارا اس کا جو سمجھنے کی چیز ہے، وہ یہ ہے نون ساکن کے بعد 29 حروف میں سے کون سا حرف آئے گا تو کیا کرنا ہوگا. یہ ہے ہمیں سیکھنا. نون ساکن کے بعد 29 حروف میں سے کون سا حرف آئے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، یہ ہے سیکھنا. اور یہ کیسے سیکھیں گے؟ بہت آسانی سے سیکھیں گے. دیکھیں یہ ہمارے پاس اخفا ہائیڈ والے 16 لیٹرز ہیں، 16 ایسے حرف ہیں جو اگر آ جائیں نون ساکن کے بعد تو ہمیں یہ والا کام کرنا پڑتا ہے، اخفا ہائیڈ کرنا پڑتا ہے. 6 ایسے ہیں جو اظہار شو کرنا پڑتا ہے، 6 لیٹرز ایسے ہیں. 6 ایسے ہیں جن میں ہمیں مرج کر دینا ہوتا ہے، اور 1 ایسا ہے جس میں ہمیں چینج کر دینا ہوتا ہے. اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا، کیسے یاد رکھیں گے، کیسے سمجھ میں آئے گا. تو
تو ہماری سہولت کے لیے جن کاتبین نے لکھا انہوں نے ہمیں اس کے لیے کچھ ہنٹس دے دی ہیں، کچھ ہمیں چیزیں سکھا دی ہیں، ان کو سیکھ کے ان کو یاد، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ ہم ذہن میں ہی رکھیں گے، انشاءاللہ سب ہمیں یاد ہو جائیں گے، سب یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ اخفا کرنا، چھپانا، اظہار کرنا، ظاہر کر دینا، ادغام ملا دینا، مرج کر دینا، اقلاب چینج کر دینا، بدل دینا، یہ سارے کام ہو کس پہ رہیں؟ یہ اسی نون ساکن پہ ہوں گے، اسی نون ساکن، جس نون ساکن کے بعد یہ حرف ہمیں ملیں گے انہی نون ساکن کے ساتھ ہوگا۔ کبھی ہم نون ساکن کو چھپا دیں گے، کبھی ہم نون کو ظاہر کر دیں گے، کبھی ہم نون کو ملا دیں گے، کبھی ہم نون کو میم سے بدل دیں گے۔ یہ سارا خلاصہ ہے، آہستہ آہستہ سیکھیں گے تو بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ 16 یاد رکھنے آسان ہے؟ 16 ہم اگر آپ کو لیٹرز بتا دیں کون کون سے ہوتے ہیں، یہ یاد کرنا آسان ہے یا یہ ایک والا یاد کرنا آسان ہے؟ ایک والا، سبھی کہیں گے بھائی ایک والا آسان ہے۔ تو ہم اس کو سیکھنے کا طریقہ یہ رکھتے ہیں ہمیشہ آسانی سے مشکل کی طرف جائیں گے۔ پہلے ایک سیکھ لیں گے وہ کیسے ہوتا ہے، پھر 6 سیکھیں گے، پھر یہ 6 سیکھیں گے، اور پھر ریسٹ آف لیٹرز جو ہوں گے نا وہ سب چھوڑ دیں گے اس کے لیے، اس میں وہ 16 ہم یاد ہی نہیں کریں گے۔ بس اگر ہمارا نون ساکن کے بعد یہ 1 نہیں آ رہا، یہ 6 نہیں آ رہا ہے، یہ 6 نہیں آ رہا ہے، تو بس ہم پھر اخفا کریں گے ہی کریں گے۔ یہ ایک سمپل سا پروسیجر ہے جس کو اڈاپٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا والا آج سیکھیں گے، اقلاب، نون کو میم سے کب بدلتے ہیں، اور اس کے ہمیں سہولت کے لیے ہمیں لکھنے والوں نے کیا سہولت دی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور، نون ساکن جب ہم تنوین پڑھ رہے تھے، جب ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ نون ساکن اور تنوین کا غنہ، تنوین ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین میں دراصل نون ساکن چھپا ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم نے ایسے دکھایا تھا، با و زبر بن، بن سے کیا مراد ہے؟ با پہ زبر ہے اور نون ساکن چھپا ہوا ہے، آواز ایسی بنتی ہے نا۔ با و زبر بن، اگر بن ہے تو نون ساکن چھپا ہوا ہے۔ بعد و پیش بن، بن ہے تو نون ساکن اس میں بھی چھپا ہوا ہے۔ تو نون ساکن اس میں تنوین میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہمارے کہیں لکھے میں نون ساکن آئے گا تو بھی ہم غنہ کریں گے، اور کہیں پہ تنوین آئے گا تب بھی ہم غنہ کریں گے۔ نون ساکن کا جو غننے کا اصول ہم سیکھیں گے وہی تنوین کا اصول اور قاعدہ ہوگا، وہی رول کو فالو کریں گے، چاہے تنوین آ جائے چاہے نون ساکن آ جائے، یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کو سیکھنے کے لیے نا جو یہ چینج ہوتا ہے یہ ہمیں بہت مشکل نہ لگے، آسان لگے، تو ہم اپنی زبان سے اردو سے پہلے سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں عجیب سی باتیں پتہ چلیں گی شاید کبھی ہم نے غور ہی نہ کی ہوں کہ ہاں بھائی ہم تو اردو میں بھی یہ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا یہ لفظ ہے نبی، نبی، یہ نبی کے لفظ کو ہم جب جمع کر دیتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں جی بتائیں، آپ لوگ بتائیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اسے انبیاء پڑھتے ہیں یا انبیاء پڑھتے ہیں؟ سبھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا، ہمیں سے کوئی بھی، حالانکہ یہاں پہ میم لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو ہم نے لکھ دیا آپ کی سہولت کے لیے، لیکن یہ لکھا ہوا یوں نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں؟ انبیاء، انبیاء، سوالات انبیاء آئے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ انبیاء کبھی کسی کو سنا؟ کوئی ہم سے پوچھے، کوئی ہمارا بچہ ہی پوچھے، ارے بھائی وہاں نون لکھا ہوا ہے، آپ نون کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نون کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نون اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس نون کے فوراً بعد با آ گیا ہے اور یہ نون ساکن ہے۔ یہ سارا دیکھیں اصول اس میں لگ رہا ہے ہماری اردو میں بھی۔ ہم اس کو ان نون ساکن ہے نا، ان بیا یوں ہونا چاہیے، لیکن وہ نون ساکن کو ہم با ہونے کی وجہ سے بدل دیتے ہیں میم سے، انبیاء پڑھ لیتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا، انبیاء۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا، لکھا بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ توجہ کی ہو، لیکن اگر کسی نے توجہ کی ہوگی تو اس پہ توجہ نہیں گئی ہوگی کہ یہ نون ساکن تھا، اس کے بعد حرف با آ گیا تھا۔ نون ساکن کے بعد با آ جائے تو میم سے بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے،
اور بھی اردو کی کچھ مثالیں لے لیتے ہیں، اکٹھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. دیکھیں 6 مثالیں آ گئی. اب یہ جو ہے اسے کون کہتا ہے؟ کنبا. کنبا کون کہتا ہے؟ کمبا. کمبا. ایسے ہی اسے دنبا کون کہتے ہیں؟ دنبا. لکھا تو دنبا ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ دمبا. میم سے بدل رہے ہوتے ہیں. سب میں غور کریں، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے. یہ گنبد کون کہتا ہے؟ گنبد کوئی بھی نہیں. گنبد مسجد کا گنبد ہے، یہ میم سے بدل دیتے ہیں ہم بدل رہے ہوتے ہیں. لکھے ہوئے تو میں نے دکھا دیا آپ کو، لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ہماری عادت ہی یہی ہے، ہم دیکھیں گے ہم خود بخود اسے میم سے بدل کے پڑھ رہے ہوں گے. لیکن یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ یہ نون ساکن کے بعد ان سارے لفظوں میں جہاں ہم نون ساکن کو میم بناتے ہیں اردو میں وہاں ہم کبھی اس کے بعد حرف با ہوتا ہے، ہمیشہ حرف با ہوتا ہے. اب آپ ڈھونڈیے گا. یہ 6 مثالیں تو ہم نے آپ کو 7 دے دیں، ایک پہلے دی انبیاء کی، 6 یہ اور دے دیں. یہ والی طرح مثالیں اردو سے ڈھونڈ کے نکالیے گا. 2 3 4 بھی نکال لیں، ہمیں بھی پتہ لگے ہاں واقعی لوگوں نے محنت کی اور یہ ڈھونڈ کے نکال لیا. اپنی اردو پہ تو نکل ہی آئیں گی، ہم نے اتنی ساری نکالی ہیں. اب یہ دیکھیں اس کو منبر کون کہتا ہے؟ منبر. ممبر ہر ایک یہی کہتا ہے، ممبر اور محراب. ممبر. اب میم تو لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، نون لکھا ہوا ہے ساکن، لیکن حرف با آگے آ رہا ہے نا، ہم نے خود ہی بدلا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے بڑوں نے، ہمارے اردو دانوں نے یہ سب کچھ پہلے کیا ہوا ہے. ہم تو بس نقل ہم نقل کر کے اور بس جیسے انہوں نے پڑھ دیا ہم بھی ویسے پڑھ رہے ہیں. وجہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. وجہ تو شاید آج بہت سو کو تو آج پتہ چلی ہوگی کہ بھائی یہ تو واقعی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم اردو میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. جب بھی نون ساکن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرف با آ رہا ہے، اس نون ساکن کو میم سے بدل دیتے ہیں. اب یہ اگلی دیکھیں مثال. اس کو سنبل کون کہتا ہے؟ سنبل. سنبل کہتے ہیں، سنبل. سنبل کون کہتا ہے؟ سنبل کوئی بھی نہیں کہتا، سنبل کہتے ہیں. اور یہ تو ہماری بھتیجی کا نام بھی ہے. اس کو انبرین کون کہتا ہے؟ انبرین. امبرین کہتے ہیں، امبرین. یا لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے امبر، لڑکیوں کا بھی ہوتا ہے امبر. تو وہ امبر میں بھی میم پڑھا جاتا ہے، نون کوئی بھی نہیں پڑھتا. تو یہ اردو سے ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ اصل میں کیس ہے کیا. یہی کیس عربی زبان کا ہے، یہ اسی زبان کا کیس لیا ہے ہم نے جو اردو میں ضم ہو گیا. یہی کیس ہے، بالکل یہی کیس ہے جو ہم عربی میں کرتے ہیں. دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب، چینج کر دینا. اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با کا حرف آ جائے، اس نون کو میم سے بدل کر غننے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کرنا کہتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ انہوں نے عربی کی مثال لے لی. فم بز تھا کیا؟ فن بز، فن بز. لیکن ہم نے اس کو چینج کر دیا. کیسے پڑھ لیا؟ فم بز، فم بز. بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ کرتے ہیں. یہاں صرف میم کی آواز آنی چاہیے، نون بالکل نہیں آنی چاہیے، بالکل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے. یہ بڑے بڑے عربی یہ صرف یہ یہاں کی اردو کی لکھی ہوئی باتیں میں نہیں بتا رہا، یہ بڑے بڑے جو عرب جو تجوید کے فن کے ماہر ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. ان کے انگلش میں لیکچرز ہیں سارے، تو وہ اکثر سنے میں نے. ان میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جی اس کے اندر آپ کو میم پوری طرح سے میم سے بدل دینا ہے. ایسا نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے ہوتا ہے کہ جس میں نون کی آمیزش کے ساتھ میم کی آواز آتی ہے. وہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ نون کی آواز شروع ہوتی ہے اور میم میں بدلتی ہے. فن 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 ایسے بدلتی ہے. اور ڈائریکٹ اگر پڑھنا ہے فم فم، دیکھیں اس میں نون کی آواز نہیں آ رہی. اور دوسرے جو پہلے پڑھ رہے تھے فن فن، یہ نون سے میم بدلتا ہے. تو یہ خیر بہت باریکی کی بات ہے، ہمیں اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جی جب بھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے گا تو اس کو ہم بدل دیں گے. کس سے؟ میم ساکن سے. اس کو میم سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، یہ اتنا سا قاعدہ ہے، یہ ہم سیکھ لیں. اچھا یہ کرنا کیا آسان کام ہے؟ ذرا سا دشوار لگے گا، پورے قرآن میں دشوار لگے گا.
تو ہماری سہولت کے لیے یہ جنہوں نے کاتبین نے لکھا ہے نا، انہوں نے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے میم بنا دیتے ہیں، یہ چھوٹے یہاں نون کے اوپر میم بنا دیتے ہیں. ہم نے بھی بہت دفعہ قرآن میں دیکھا ہوگا چھوٹے میم بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی ہوگی کہ یہ چھوٹا میم نون پہ جو بنا ہوا ہے اس کی وجہ اس نون ساکن کے بعد حرف با ہے. جب بھی آپ کو یہ پورے قرآن میں چھوٹا میم نظر آئے آپ غور کیجئے گا اس کے بعد حرف با آ رہا ہوگا. یہ اب ہم اس کو پک کریں گے نا ہمیں دکھنے لگ جائے گا. پھر آپ کو انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے کہ جب یہ چیز اور ایڈوانسمنٹ میں جاتی ہے، یعنی جہاں پہ نہ بن رہا ہو، ہمیں چھوٹا میم بنا ہوا نہ ملے، ہم اس جگہ وقف نہ کریں، تو ہم جب اس کو اس سے ملاتے ہیں تو پھر وہاں چھوٹا میم ہم بناتے ہیں. یہ تھوڑا ایڈوانسمنٹ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. ابھی تو خلاصہ بس یہی ہے کہ جی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ نون ساکن یا تنوین کا نون جو ہوتا ہے یہ میم سے بدل جاتا ہے. اس کی اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. پہلی مثال تو ہم نے ابھی دیکھی ہوئی تھی. اچھا یہ ساری نون ساکن کی مثالیں ہیں، یہاں نیچے تنوین کی بھی دے دی ہیں. پہلی دیکھیں فَانبِذْ، فَانبِذْ. اچھا غنہ تو ہم نے کہا ناک میں ہولڈ کرائیں گے، تو وہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، ناک میں ہولڈ کرانا ہے. فَانبِذْ، فَانبِذْ مِن بَعْدٍ، مِن بَعْدٍ تَنبُتُ، تَنبُتُ مِن بَعْدِ، مِن بَعْدِ مِن بُطُونِ، مِن بُطُونِ مِن بَنِي، مِن بَنِي أَنبَأَكَ، أَنبَأَكَ أَنبُورِكَ، أَنبُورِكَ يَسْتَنبِئُونَكَ، يَسْتَنبِئُونَكَ. اب تنوین کی مثالیں دیکھیں. لا مرحبا بہم. اچھا تھا کیسے؟ تھا کیسے ہم عام طور پہ پڑھتے، اگر یہ با نہ آتا تو کیسے پڑھتے ہیں؟ لا مرحبا، لا مرحبا. ہم یوں پڑھتے اگر یہ با نہ ہوتا، یہاں کوئی اور لفظ ہوتا. لیکن با نے نون ساکن کو میم سے بدل دیا. لا مرحبا بہم قولا بلیغا، قولا بلیغا زوج بہیج، زوج بہیج خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا ضلال بعید، ضلال بعید سمیع بصیر، سمیع بصیر. اب یہ پڑھ کے سیکھنے کا مقصد یہی ہے ہم اپنی تلاوت میں ان چیزوں کو ذرا دیکھیں گے. اچھا ہمیں تو سہولت سب سے بڑی کیا مل گئی؟ یہ چھوٹا میم بنا ہوا ملے گا ہمیں پورے قرآن میں. یہ چھوٹا میم بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے تو بس پھر میم پڑھ لو اس نون ساکن کو اور غنہ کر لو.
یہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو میم کو تو بنا دیں، غنہ نہ کریں. جیسے من بعدی، من بعدی ہم یوں پڑھ لیں، یہ غلط ہو جائے گا. من بطونی یہ غلط ہو گیا، میم تو کر دیا غنہ ہی نہیں کیا. من بنی یہ غنہ کر کے ہوا. ہمیں دونوں چیز کا خیال کرنا ہے، ایک تو نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے، دوسرا غنہ بھی کرنا ہے. ناک میں آواز کو ہولڈ کرانا ہے، روکنا ہے، چھپانا ہے، تھوڑی دیر رکھنا ہے ناک میں. دوسرا حصہ ہمارا ہے مسنون نماز کا. الحمدللہ ہمارا مسنون نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا. اب اس میں ہم جو سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ وہاں مسائل والے میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ چل رہی ہیں. باقی جو نماز سے متعلق چیزیں تھیں وہ تقریباً ساری آ گئیں. ایک بات عرض کرنی تھی، بس وہ میں کیا عرض کروں کہ گزشتہ جمعرات کو اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی، بالکل اس مالی کی طرح. جیسے وہ گارڈنر ہوتا ہے نا، مالی ایک پودا لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس پودے کو، بلکہ کئی سارے پودے لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خوب حفاظت کرتا ہے، اس کو سینچتا ہے، اس کو آگے بڑھنے دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھل آنے لگتے ہیں. جس وقت اس درخت کے جو لگایا ہو اس میں وہ پھل آنے شروع ہوتے ہیں نا، بس جو خوشی اس مالی کو ہوتی ہے وہی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کہ الحمدللہ ہمیں یہ رپورٹ ملی کہ آپ سبھی کا قرآن پاک کو پڑھنے کا اور نمازوں کو اپنے درست کرنے کا رجحان اتنا اچھا ہے ماشاءاللہ. ابھی دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا 100% سب کے ٹھیک ہو گئے، میں نہیں کہوں گا بالکل، لیکن اگر رخ بھی ٹھیک ہو گیا کہ ہاں ہم اپنی نماز اچھی بنا رہے ہیں اور ہم اس میں اپنی تجوید کو ٹھیک کر رہے ہیں، بس یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. یقین کریں بہت خوشی ہوئی اس دن، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ان تجربوں سے ہم گزرے ہیں. میرے گھر کے سامنے جو ناریل کا درخت لگا ہے، میں خود چھوٹا سا ایک ناریل لے کے آیا تھا امپریس مارکیٹ سے، اس میں چھوٹا سا 3-4 انچ کا پودا نکلا ہوا تھا، بس میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا اور ماشاءاللہ اس نے خوب پھل دیا. جب وہ پھل اس میں پہلی دفعہ آئے تھے، ہمیں وہ خوشی کو پتہ ہے کہ کیا خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے لگائے ہوئے درخت میں پھل آنا شروع ہو گئے. تو الحمدللہ یہاں پہ کلاس میں بھی سبھی لوگوں نے اتنی اس کو محنت سے، توجہ سے پڑھا، سیکھا اور اس کے رخ پہ چل پڑے. اب یہ کہ انشاءاللہ اس کی انتہا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ہم ایک ایسی رخ پہ آ گئے جس میں ہمیں انشاءاللہ آگے سے آگے ترقی ملتی رہے گی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور دوسری میں عرض کروں، بس 2 چیزوں سے بچنا چاہیے، 2 چیزوں سے. ایک کبھی بھی کوئی ایسی نادانستگی سے ہم سے کوتاہی نہ ہو جائے کہ اللہ ہمیں محروم کر دے. کوئی بھی چیز اگر 1-2 دفعہ ہمارے ناغے ہو نا، ہم فوراً محتاط ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہمیں محروم کرنے لگ رہے ہیں، ہم فوراً الرٹ ہو جائیں اس کے لیے. اور دوسرا، ہم کبھی عجب کا شکار نہ ہوں. بھائی ہمیں تو بہت کچھ آ گیا، ان کو تو یہ بھی نہیں آتا. بھائی اتنے لوگ ہیں، ان میں سے ہم ہی آ رہے ہیں. اب بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی. اللہ توفیق نہ دے ہم ایک قدم نہیں چل سکتے، ہم دماغ سے کچھ سوچ نہیں سکتے. یہ تو اللہ کی محض ہم پہ دین ہے، اس کا تو ہم شکر ادا کریں اور ایک نیت بھی کر لیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ ہم آگے بڑھانے والے بن جائیں. اگر ہماری زندگی میں ہم نے کسی ایک کو بھی یہ چیزیں سکھا دیں جو سیکھی ہیں، آپ یقین کریں زندگی بھر وہ جتنے عمل کریں ان سب کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. تو ہم یہ نیتیں چھوٹی چھوٹی کر لیں انشاءاللہ. بھئی الحمدللہ سبھی کہہ لیں، 3 دفعہ کہہ لیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تیسرا حصہ ہمارا ہے 20 صورتوں کا. اس میں ہم نے سورہ 3 کی ہے، چیزیں لکھ دی تھیں یہاں پہ کہ ہاں کون کون سے کتنے ہیں. اچھا اس میں کچھ لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے مسائل اگر ہو رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں اس ویک میں یہ سارے پورے کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا، اور اگر کوئی کسی کو نہیں مل رہا تو اس کی نشاندہی بھی انشاءاللہ ہم کر دیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی سورہ ہے.
الم نشرح لك صدرك. اس میں دیکھیں غلطی کیا ہوتی ہے, الم نش رہ کر دیتے ہیں ہم, رہ نہیں ہے راہ کو موٹا کرنا ہے. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. اچھا اس میں بھی ہم تلاش کر لیں گے نا, تو یہ ہم نے لکھ دی ہیں آپ کے سامنے, آپ لوگ بس تلاش کر کے ڈھونڈ لیجئے اور ان سے ٹیلی کر لیجئے. اچھا اب میں نے جیسے عرض کیا آپ کی سہولت کے لیے, پہلے جو شروع کی 10 صورتیں تھیں اس کے لیے ایک ہم نے چارٹ سا بنا دیا تھا, اب اس کے لیے بھی ایک بنا دیا ہے, اس کے لیے بھی بنا دیا کہ یہ جو باقی کی 10 صورتیں ان کا بھی ہم تلاش کر کے ایک ہی جگہ قرآن کھول کے بیٹھیں گے اور اس میں یہ سب لکھتے چلے جائیں گے, تو یہ آہستہ آہستہ فل ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں حروف تفخیم سورہ دعا میں کتنے آئے, الم نشرح میں کتنے, سورہ 3 میں کتنے, قدر میں کتنے, زلزال میں, یوں اس طرح سے تلاش کر لیں گے یا پھر اس طرح تلاش کر لیں گے, اس طرح سے تلاش کر لیں, اوپر سے نیچے کالم وائز تلاش کر لیں. ایک سورہ کے سارے تلاش کر لیے, پھر دوسری کے, پھر تیسری کے, یہ سارے ہمارے جب فل ہو جائیں گے, ایک چارٹ پہلے کمپلیٹ ہوا تھا, یہ چارٹ 2 کہہ لیں اس کو, اس کے اندر یہ پورے ہو جائیں گے. تو یہ دونوں چارٹ میں ہمارے اتنا زبردست یہ صفات حروف جمع ہو جائے گا, آپ یقین کریں کہ اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو اس کے فائدے ہمیں پھر نظر آنے شروع ہوں گے کہ ہاں بھائی حروف موٹے کرنے ہمیں آ گئے, حلق سے ادا کرنے آ گئے, نرمی سے ادا کرنے آ گئے, سیٹی والوں میں ہم سیٹی تھوڑی تھوڑی آواز بننے لگی, قلقلہ ہمارا ایکو ساؤنڈ پروڈیوس ہونے لگا, حروف مدہ اور غیر مدہ ہم ان کی پہچان کرنے لگ گئے, اور حروف لین ہم نرمی سے پڑھنے لگ گئے. یہ ساری صفات 20 صورتوں میں کریں گے انشاءاللہ, تمام قرآن کے اوپر اس کے اثرات آ جائیں گے. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا ہے, اس میں نماز کی سنتیں چل رہی ہیں. اب یہ نماز کی سنتوں میں ہم نے نماز کی 58 سنتیں تھیں یہ بتائیں, پھر قیام کی, قرات کی, رکوع کی اور سجدے کی لاسٹ ٹائم کرائی تھی. سجدے کی اس میں یہ اس سلائیڈ میں نہیں تھی, 2-3 اور رہتی ہیں, وہ انشاءاللہ اس سے آگے دیکھیں گے. تو یہ سجدے کی یہ ساری ریپیٹ کی میرا خیال ضرورت نہیں ہے, اردو میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے, اور جو جہاں فرق ہے مرد عورت کی نماز میں وہ یہاں لال رنگ سے لکھ دیا, خواتین کی نماز کا لال رنگ سے لکھ دیا ہے, تاکہ آپ لوگ پڑھ کے آرام سے اپنے عمل میں لے لیں. اور یہ تو فوٹو کاپی ہو کے بھی آپ کو مل گئے, تو اس پہ آپ ٹک لگاتے جائیں. جیسے عرض کیا تھا, ہر ایک ٹک لگا لے اور ٹک لگا کر کے دیکھتا رہے میری کتنی سنتیں زندہ ہو گئیں. جتنی زندہ ہوتی چلی جائیں, اس پہ ہر ایک سنت زندہ ہونے پہ, ایک سنت زندہ ہونے پہ ہم اللہ کا ایسا شکر بجا لائیں جو اس ایک سنت کی فضیلت ہے. ایک سنت زندہ کرنے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سنت جو ایسے دور میں جا کے زندہ کرے گا جب سنتوں کا اہتمام نہیں رہ گیا ہو, اس دور میں جو ایک سنت زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کتنے؟ 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اس دور کے وہ شہید ہوں گے یا آج کے دور کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدر کے جو شہید تھے, غزوہ بدر کے جو شہید تھے, ان شہیدوں کے برابر کا اجر ملے گا. معمولی بات نہیں ہے کہ سنت کو ہم اپنی نماز کا حصہ بنائیں گے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے, ہماری نماز کا حصہ بن گیا, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے.
اس کے اوپر تو بڑے بڑے میں کہتا ہوں دعوتوں کے پروگرام ہو جانے چاہیے. اس کے اوپر تو لوگوں کو ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینی چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ میری نماز اتنی سنتوں سے مزین ہو گئی, میری نماز میں اتنی سنتیں زندہ ہیں اور اتنی زندہ کر رہی ہوں. یہ قابل فخر باتیں ہیں, یہ ہیں جس پہ فخر ہو. کبر نہ ہو, فخر تو ضرور ہو, اپنے دل میں ایک خوشی تو ہو کہ ہاں ہم نے اتنی سنتیں الحمدللہ اپنی نماز میں سجا لیں. ہماری نماز اب اللہ کے دربار میں جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجی ہوئی جب پیش کی جائے گی, اس نماز کی قدر و قیمت ہی کچھ اور ہوگی. اس نماز پہ وہ چیزیں ملنی پھر ہمیں شروع ہوں گی جن چیزوں پہ اللہ کا نماز پہ دینے کا وعدہ ہے. پھر اللہ دینا شروع کریں گے. ابھی تو ہماری نماز ہی ٹوٹی پھوٹی جاتی ہے, ہمیں ہی نہیں پسند آئے. یقین کریں, میں کیا عرض کروں, ایک دفعہ کسی سے بات کری تھی, میں نے اس کے سامنے یہی بات رکھی. میں نے کہا بھائی بعض دفعہ تو خیال آتا ہے ہماری نماز ہمیں ہی جج کرنے کے لیے دے دی جائے نا. جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ایگزامینیشن کا پیپر وہ کہتے ہیں بھائی خود ہی چیک کر لو اس میں نمبر کیا دیں. تو یہ ہماری نماز جو ہے جو ہم پہلے پڑھتے تھے یا پڑھ رہے تھے, توجہ کی کمی تھی, جلد بازی تھی, غلط تھا, جو کچھ بھی تھا, وہی نمازیں آج ہمیں دے دی جائیں کہ جی آپ اپنی نمازوں کو خود ہی مارکس دے دیں. کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ تو جس کے لیے ہم خود اپنے آپ کے اوپر وہ اس کو مارکس دینے سے گریزاں ہو جائیں گے کہ نہیں بھائی ہم اس کو گریز کریں گے کہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں, نہ کریں, ہم اس کو نمبر دے ہی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں, اس میں چیزیں ہی نہیں ہیں, انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں. اب کوئی آدمی چاول ابال کے خالی دے دے کہ جی یہ لے لیجیے بڑی اچھی بریانی ہے, ہم کیا کہیں گے, ہم کیا کہیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے, واقعی ہنسی آنے کی بات ہے. ایک چاول ابلے ہوئے ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ لیجیے بریانی کھا لیجیے بڑی اچھی بریانی ہے, کیا کہیں گے؟ اور بھائی اس کے انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں, اندر چیزیں ہی نہیں ہیں اس میں, وہ تو خالی چاول ہے ابلے ہوئے, یہ بریانی ہوتی ہے؟ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا. ہماری نماز جو ہے نا اس میں جتنے انگریڈینٹس اس کے بڑھتے چلے جائیں گے اتنی وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی. جو رہ گئے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا, سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا, یہ سبھی کہتے ہیں, اس کو تو سبھی ٹک لگا لیں گے فوراً. اچھا, سجدے سے جب اٹھ رہے ہوں گے نا تو اس کا ریورس پروسیس ہے بالکل. جیسے جاتے تھے تو پہلے سب سے پہلے گھٹنے ٹیکتے تھے, پھر اس کے بعد ہاتھ, پھر اس کے بعد ناک, پھر اس کے بعد پیشانی. اب ریورس ہوتا ہے, سب سے پہلے پیشانی اٹھتی ہے, پھر ناک, پھر ہاتھ, پھر گھٹنے. اگر کسی کو کوئی عذر ہے, اس کی بات نہیں کر رہے, اس کو تو عذر پہ اللہ نے چھوٹ دے دی, ہم کیوں کچھ کہیں گے. جس کو عذر ہے وہ جیسے دل چاہے اس کی ترتیب آگے پیچھے کر لے. لیکن اگر جس کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے, اس طریقے سے اپنی جو ہے نماز کو مزین کر لے. اچھا, پھر قعدہ, یہ اتحیات میں بیٹھنا, اس میں بھی 5 سنتیں ہیں. وہ کیا؟ دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جانا, اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا. یہ تو مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ دونوں پیر دائیں جانب نکال کر بیٹھنا, بالکل زمین پہ دونوں پیر دائیں جانب پہ نکال دیں گے, ایسے بیٹھیں گے. دونوں ہاتھوں کو رانوں پر گھٹنوں کے برابر رکھنا, انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, یہ الگ سنت ہے. یہ بھی تقریباً سبھی کرتے ہیں, بس یہ ہاتھ رکھنے میں تھوڑا سا کبھی کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے کہ جی بہت اوپر رکھ لیے ہاتھ, یا کسی نے بالکل گھٹنوں سے نیچے کر لیے. ایسے رکھنے کہ گھٹنے جہاں ختم ہو رہے ہیں ہماری انگلیوں کے کنارے بھی اسی کے ساتھ آ رہے ہوں, بس ایسے رکھنے. آپ لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا, جو لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو عملاً بھی دکھا دیجیے گا کر کے. اچھا, تشہد میں لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا, لا پر اٹھائیں گے, الا اللہ پر گرا دیں گے, بس اتنی سی دیر کے لیے اٹھتی ہے. لا اٹھ گئی انگلی, الہ کہا اور الا اللہ پہ گر گئی, الا اللہ پہ گر گئی, بس اتنی سی دیر کے لیے انگلی اٹھنی ہے. قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا, درود شریف کے بعد کوئی ایسی دعا پڑھنا جو قرآن و حدیث میں آئی ہو. یہ ساری سنتیں یہاں تک کی ہو گئیں. 5واں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. اس میں ہم جو موضوع لے کے چل رہے تھے بہت ہی اہم, انتہائی, جیسے کہ نا کریٹیکل, حساس موضوع ہے. یہ انتہائی کریٹیکل ہے. یہ ایمان جو ہے نا, اس کے اوپر اگر ہم نے فوکس کر لیا, یقین جانے ایمان بننے کے بعد عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات سب خود بخود بن جائے گا, خود بخود.
پہلے ہمارا اللہ سے کنیکشن بن جائے. کل پرسوں کسی سے بات ہو رہی, یقین کریں اتنی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں, ہم بس تھوڑا ماحول ایسا پکڑ لیں نا, ہمیں سب ملیں گی یہ باتیں سننے کو. اتنی پیاری سی بات ایک سامنے آئی, وہ یہ بس جس نے اپنا دوست اللہ کو کر لیا. کیا خیال ہے کسی بھی ہم جو ہمارے دنیا میں دوست ہیں جو ہمارے رازدار ہیں, جو ہمارے دوست ہوں اور ہمارے رازدار ہوں, ان سے ہم ملنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ ان سے ملنا کیسے پسند کرتے ہیں؟ تنہائی میں ملنا ان سے پسند کرتے ہیں یا مجمع میں؟ سیدھی سی بات ہے, آسان سی سمجھنے کی. وہ بھائی جو ہمارے رازدار ہیں, جن سے ہم دل کھول کے رکھ دیتے ہیں, ان سے تو ہم اکیلے میں ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں. ہاں بھائی بس اب ہم اور تم دو ہوں اور بس ہماری باتیں ہوں, کسی کو نہ پتہ چلے نہ کسی کو سنائی دے. تو کیا خیال ہے سب سے اچھا دوست اللہ کو نہ بنا لیں؟ اپنا ہم میں سے ہر ایک اپنا سب سے اچھا دوست اللہ کو نہ بنا لے. اللہ کے ساتھ اکیلے میں باتیں ہو رہی ہوں, اللہ سے ہی باتیں چل رہی ہوں, اللہ ہی کے لیے کام ہو رہے ہوں, اللہ ہی کے لیے ہماری زندگی وقف ہو جائے, بس اللہ کے تعارف میں, اللہ کی محبت میں. وہ کہتے ہیں دیوانے ہو گئے. او بھائی ہاں ہم اللہ کے لیے دیوانے ہو جائیں, یہ سعادت کی بات ہے. اللہ تو ہے ہی, اللہ تو وہ ذات ہیں جن کے لیے مر مٹنا کچھ بھی نہیں ہے. ہم آپ کیا ہیں؟ نبی آروں سے چیر گئے, نبی جو اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ ہوتے ہیں, نبی جن سے غلطیاں نہیں ہوتی, نبی بخشائے ہوتے ہیں, وہ اللہ کی محبت میں آروں سے چیر گئے. کہنا بہت آسان ہے, دماغ سے سوچیں گے نا, اس کو تھوڑا سا ذرا سا ذہن میں لائیں گے نا, وہ صورتیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آروں سے چر گئے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں اتار لی گئیں. لوہے کی کنگھیاں اندر ڈالتے تھے اور کھال کو کھینچنا شروع کرتے تھے, زندہ انسان کی کھینچنا شروع کرتے تھے. کھال پوری جسم سے الگ کر دیتے, زندہ شخص کی. اور یہ کسی عام لوگوں کے ساتھ نہیں, نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے معمولی سمجھ لیا اللہ کی محبت کو, ایسے ہی مل جائے گی. ہم اپنے کام دھندے بھی کرتے رہیں گے اور اللہ کی محبت بھی آ جائے گی. پتہ نہیں. بعض نبیوں کو دونوں ہاتھوں میں رسے باندھے گئے, دونوں پیروں میں رسے باندھے گئے. ان رسوں کو گھڑ سواروں نے پکڑا اور چاروں طرف 4 مخالف سمتوں میں دوڑا دیے گھوڑے. اعضا پورے اکھڑ گئے, ان رسوں کے ساتھ چلے گئے اعضا. یہ نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. ایک دن میں بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا ہے. مستند احادیث سے باتیں بتا رہا ہوں. ہم نے آسان, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے, بار یہی کہتے تھے کہ بھائی اتنی تکلیف, جو لوگ پوچھتے تھے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی جاتی ہے, آپ پھر بھی ایمان پہ ڈٹے ہوئے. وہ کہتے تھے ایک چھوٹا سا معمولی سا مٹکا بھی خریدتے ہو نا, تو اس کو چیک کرتے ہو کہ بھائی یہ اصلی ہے یا نقلی ہے. یعنی میرے اللہ اپنی محبت مجھے دے دیں, مجھے چیک بھی نہیں کریں گے, مجھے دیکھیں گے نہیں, وہ تو مجھے پرکھیں گے, مجھے دیکھیں گے میں کتنا ثابت قدم ہوں, کتنا جم رہا ہوں اپنی بات پہ, اپنے ایمان پہ. جتنا میں جموں گا ویسے اللہ تعالیٰ مجھے نوازتے چلے جائیں گے. اور مجھے ظاہر میں دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو میرے دل کا حال بھی جانتے ہیں. جو میرے دل کی کیفیت ہو رہی ہے وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے. کمال دونوں فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی میری کیفیت ہے وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میری آئندہ آنے والی جو کیفیات ہیں وہ بھی میرے اللہ تک پہنچ رہی ہیں. میں نے اپنی نیتیں درست کر لی ہیں, میرا آئندہ کا خیال بھی یہی ہے, میں زندگی بھر یا اللہ تیری محبت کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی. بس یہ یقین میرے دل میں آ گیا, بس کافی ہے. اس کے بعد دیکھیے ہماری زندگی کتنی بدل جائے گی. تو یہ خیر ایمان سیکھنے کی چیز ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی بات اور آگے بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ بھی رکھ لیتے ہیں. زبان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں, بولیں بھائی میرا اللہ ہی سب سے اچھا ہے, یہی بولنا شروع کر دیں. کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سنی جائے, آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھا جائے, دماغ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کیا جائے. یہ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا. اچھا پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا, دیکھیں ایمانیات ہے ہی یہی.
ایمانیات سارے دل کے یقین کا نام ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے ایمانیات میں، کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم پتہ نہیں کس چکر میں کہ عبادت سے شاید ایمان بن جائے گا، نہیں بنتا۔ 30 سال سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جی، چھوٹی سی چیز مل گئی، موقع ملا، یوں کر کے جیب میں رکھ لی، چھوٹے سے معاملے کے اوپر جھگڑ پڑے، چھوٹی سی کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ عبادت سے نہیں بنتا ایمان۔ ایمان بنتا ہے تو عبادت میں جان آتی ہے، الٹا کام ہے، ہم الٹے سمجھ کے بیٹھ گئے، کام ہی کچھ اور ہے۔ ایمان بنے گا، عبادت میں خود جان آ جائے گی، ہر عبادت ہماری ٹھیک ہونے لگ جائے گی۔ یہ ہم ایمان تو پہلے بنائیں۔ تو یہ ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے، اچھا یہ جو ہم نے باتیں ایمان کی بتائی ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہیں سے اخذ کی گئی ہیں نا، کہیں سے اڈاپٹ کی گئی، کہیں سے پک کی گئی ہیں، یہ قرآن سے ہیں، سب قرآن سے۔ اب یہ قرآن سے تلاوت کر رہے تھے، ایک دم نگاہ میں آ گئی، میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے لیے یہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا دیکھیں، لیس البر، لیس البر ان تولوا، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے یہ کہ تم تولو، تم اپنا رخ پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کا رخ، قبل المشرق، مشرق کے سمت میں، والمغرب، یا مغرب کی سمت ہے، ولکن البر، اور لیکن نیکی یا جو کامیابی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے، آگے بتا دیا گیا، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب آسمانی کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ دیکھیں جو ایمان نے مفصل تھا پہلا، وہ پورا کا پورا اسی سے تو نکالا گیا ہے، اسی سے نکالا گیا ہے۔ یہاں دیکھ لیں ترجمہ بھی، نیکی صرف یہی نہیں ہے تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اس کا تعلق دل سے ہے، عمل سے نہیں ہے۔ یہ دین، ایمان، یہ دل میں جگہ پکڑتا ہے، دل میں جگہ پکڑتا ہے۔ تو بھائی دل میں جگہ پکڑنے کے لیے اس کو جگہ بھی تو پھر چاہیے۔ ہمارا تو دل پتہ نہیں کن کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، ہمارے پاس تو وہ کہتے ہیں اسپیس اویلیبل نہیں ہے، اسپیس اویلیبل نہیں ہے۔ تو بھائی اسپیس اویلیبل کریں نا، قیمتی چیز اندر جائے، فالتو چیزیں باہر نکلیں۔ تو پہلے تھوڑی فالتو چیزیں کم کرنا شروع کریں، آہستہ آہستہ اویلیبل ہوگی اسپیس، پھر دل میں ایمان آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ابھی کچھ 2-4 دن پہلے ہی بات سامنے آئی، بہت ہی توجہ طلب ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گناہوں پر گواہ مت بناؤ، گناہوں پر کبھی بھی گواہ مت بناؤ۔ اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 صورتیں۔ ایک تو یہ کہ جب گناہ ہو رہا ہو اس وقت کوشش یہ ہو کہ تنہائی ہو، مجمع میں تو بالکل ہی کوئی گناہ نہ کیا جائے، مجمع میں بالکل ہی کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ تنہائی میں کیا گیا گناہ ندامت پہ فوراً معاف کر دیا جاتا ہے، اور مجمع میں کرنے کا مطلب ہے ہم جرت کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے سامنے کوشش یہ کی جائے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے بھی تو وہ پردے میں ہو، چھپی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے، جو ہمیں یوں کہہ لیں شیطان نے ایک نورانی طور پہ پیش کر دی ہے اور ہم اس کے اندر ملوث بھی ہو گئے، وہ کیا؟ ہم لوگوں کے سامنے عام ہے بھائی میں تو بہت گناہ گار ہوں، بھائی میں تو بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میں تو بڑی گناہ گار بندی ہوں، بھائی مجھ سے تو بڑے گناہ ہوئے ہیں، بڑی خطائیں ہوئی ہیں۔ کیوں بتا رہے ہو بھائی؟ لوگوں کو کیوں گواہ کر رہے ہو اپنا؟ لوگ جو سن رہے ہیں تمہاری یہ بات، ان کے دماغ میں یہ بات جا کے محفوظ ہو گئی کہ ہاں تم نے اپنے آپ کو ان کے سامنے قبول ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کیوں بتا رہے ہو؟ لوگوں کو بتا کے کیا فائدہ ہوگا؟ مت بتاؤ۔ یہ ہمیں ایک لگتا ہے ہم بڑی عاجزی بیان کر رہے، نہیں،
مت بتاؤ، کسی کو نہ بتاؤ. بتانا کس کو چاہیے بھائی؟ اللہ کو بتاؤ. اکیلے میں، تنہائی میں گھنٹوں رو رو کے اللہ کے سامنے، یا اللہ میں بڑی گناہ گار ہوں، یا اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، یا اللہ میں بڑی گناہ گار، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں. اور جو اہل اللہ نے بتایا، اہل اللہ نے کیا کہا؟ اہل اللہ نے بتایا جو کوئی بھی تنہائی میں اور اکیلے میں، تنہائی میں اور اکیلے میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو قبولے گا، اس کی معافی طلب کرے گا، اللہ اسے معاف کر ہی دیتے ہیں، معاف کر ہی دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس میں سنگین بات کیا ہے، وہ اس کے بعد میں آگے رکھتا ہوں آپ کے. دیکھیں گناہ توبہ سے تو معاف ہو جائیں گے، ہم نے گریہ زاری کی، اللہ سے اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کرا لیا، لیکن گواہ تو باقی رہ جائیں گے نا. وہ کہاں جائیں گے جن کے سامنے خود ایڈمٹ کرتے پھر رہے تھے ہم؟ یہ شیطان ہمیں چکر دیتا ہے. شیطان ہمیں کہتا ہے بھائی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز بیان کرنے کے لیے یہ بولنا شروع کر دو، یہ بولنا شروع کر دو کہ بھائی میں تو بڑا گناہ گار ہوں. یہ شیطانی چکر ہے. ہمیں لوگوں کے سامنے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، میں کیا عرض کروں، جس اللہ نے ہمارے گناہوں پہ اب تک پردہ رکھا ہے، کیا اس کو اچھا لگے گا کہ ہم اپنے منہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف دنیا بھر میں کرتے پھریں؟ اللہ اچھا لگے گا؟ اللہ نے تو ہمارے گناہوں پہ پردہ رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ بھائی جب تمہیں سمجھ آ جائے، جب تم میری طرف رجوع کر لو، جب تم مجھ سے معافی طلب کر لو، میں وہ معاف کر دوں گا. اس لیے سیکریٹ کر دیا، چھپا دیا، بالکل چھپا دیا. کسی کے سامنے ہم نہ بولیں، بالکل یہ لفظ زبان پہ لائیں نہ کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ 1,00,000 دفعہ یہ زبان پہ آئے، لیکن تنہائی میں اللہ کے سامنے بس ہماری تو دونوں باتیں الٹی ہو گئی. لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا ہی نہیں آتا. یہ اللہ کے سامنے ہم یہ بول نہیں سکتے کہ یا اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، یا اللہ تو ہمیں ہماری حفاظت کر دے. اور دوسری چیز، اللہ کے سامنے تمام گناہوں کا اعتراف ہو، کسی دوسرے سے نہ ہو، کسی سے نہ ہو، بس اللہ کے سامنے ہو رہا ہو، اللہ کے سامنے ہو رہا ہو. میں کیا عرض کروں، دیکھیں باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ وہ کوئی نشاندہی کبھی نہیں کرتا اور ہم سوچتے نہیں ہیں. ورنہ اتنی چھوٹی سی، میں چھوٹی سی مثال سے بات بس بالکل ختم کر رہا ہوں. ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، ہمارے ہی جسم میں اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمارے جسم کا حصہ ہیں، اور وہ لیکن ہمارے جسم سے جب خارج باہر ہو جاتی ہیں، ہم اپنے پاس اس کو 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے، 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے. نہ کہ کوئی دوسرا آدمی تو بالکل ہی نہیں کر سکے گا. جو ہمارے جسم کا فضلہ ہے، اگر یہ جسم سے باہر آ جائے، بس ایک چادر ہی تو ہے، کھال کی ایک چادر ہی تو ہے، معدے کی ایک چادر ہی تو ہے، اس چادر کے اندر ہے، سب ایک دوسرے کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں. یہی اس چادر سے باہر آ جائے. ایک صاحب تھے، ان کو اللہ معافی دے، لیکن بس ان کو گردے کی تکلیف ہو گئی، ان کو جو ہے وہ کیتھیٹر لگ کر کے اور بیگ لگ گیا، یورین بیگ لگ گیا. آپ یقین کریں، وہی بس سوچنے والی بات ہے، وہی یورین بیگ ہماری اس کھال کے اندر ہے، سب کے ہے، لیکن کسی کو کسی سے کرائیت نہیں ہو رہی. وہی بیگ بس اس کھال کے باہر آ گیا، کتنی کرائیت ہونے لگی، اس آدمی کو اپنے آپ سے کرائیت ہونے لگتی ہے. یہی حال بالکل گناہوں کا ہے. یہ ہمارے گناہ جتنے چھپے ہوئے ہیں اتنے ہی اچھے ہیں، جتنے چھپے ہوئے ہیں، جتنے پوشیدہ ہیں، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. بس بہت اچھی بات. اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ بھی اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اچھے رستے پہ چل پڑے، نیکی کے رستے پہ چل پڑے، سب کچھ ہے، پھر لوگوں کے سامنے بتا رہے تھے تو پتہ بھی ہے پہلے میں کیا چیز ہوتا تھا، پہلے میں کیا کرتا تھا، پہلے میں کیا کرتی تھی، پہلے میں یہ تھی، پہلے میں وہ تھی. بھائی کیوں بتا رہی ہو سب کو؟ کیوں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو؟ اپنے گناہوں پہ گواہ بنائے چلے جا رہے ہیں. بالکل احتیاط کر لے، گناہ کی تو خبر، وہ کہتے ہیں نا، ہمارے سائے کو بھی نہ ہو. اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ہم اللہ سے امید کریں اللہ ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے، یہ گناہ ہمارے معاف بھی ہو جائیں گے، اور کل آخرت میں ہم سرخرو ہو کے کھڑے ہوں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اللہ تو کتنی حفاظت کا نظام. ایک بس یہ کیا کروں، کتنی باتیں یاد آ جاتی ہیں.
یہ اللہ کے یہاں زبردست حفاظت کرتے کہ ہماری عزت کی حفاظت کا کیا اللہ نے انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جب آدمی توبہ کر لے گا، ظاہر ہے کتابوں میں لکھے جا رہے ہیں نا یہ سب کچھ، یہ سب کرامن کاتبین جو یہ لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال نامے میں. اب ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیے گئیں گناہوں کی چیزیں، لکھ دی گئیں، ہم نے توبہ سے معاف کرا لی تو مٹ گئیں. اب آخرت میں جب آدمی کا اعمال نامہ پیش ہوگا تو اس کی کتابوں کے کچھ صفحے سادے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس وجہ سے خالی کہ عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ جو سادے صفحے ہیں نا اس میں تھیں کچھ ان کی کچھ گڑبڑیں تھیں، اس سے لوگ نہ پہچان لیں اور شرمندہ نہ کر دیں. اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ فرشتوں سے کہیں گے جو ان کے صفحے سادے ہیں ان کو بھی نیکیوں سے بھر دو. اللہ تو ہماری عزت کی اور ہماری ہر چیز کی اتنی حفاظت کا خیال کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ جا بجا ہر جگہ پہ منہ سے بھائی یہ شیطانی چکر ہے، اس سے نکل جائیں. روز کے یہ چند کام ہیں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں. اور یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ ہم ابھی سبق کے طور پہ جو آج سیکھا ہے اسی کو دے دیا ہے کہ آپ ڈھونڈ لیجئے گا انشاءاللہ. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے ایسے غنّے تلاش کر لیجئے گا، وہاں ایک چھوٹا میم لکھا ہوا ہوگا تو ہمیں بڑی سہولت ہو جائے گی. ایسے کوئی 20 تلاش کر لیں، کوئی 10 نون ساکن والے ڈھونڈ لیں، 10 تنوین والے ڈھونڈ لیں، کچھ اس طرح کر لیں، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک ابھی کاپی کسی کی آئی ہے میرے پاس، یقین کریں ایک پہلے ایک کاپی دیکھ کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور ایک اب آئی ہے. محنت کا پتہ چل رہا ہے. دیکھیں ٹائم لگ جائے دیر لگ جائے لیکن ایک آدمی کو وہ ایکسپریس تو کرے کہ ہاں میں نے کیا لرن کیا ہے، میں نے کچھ سیکھا ہے، میری جستجو، میری اپنی جو جیسے کہتے ہیں نا اپنی ایفرٹس کو جو ہے نا ظاہر تو کرے، ایکسپریس تو کرے. اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے ہم اپنی کاپیز کو بھرتے جائیں، اس میں کرتے جائیں کام کر کے دکھاتے جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.